میں آپ کا لیکچر سن رہا تھا، اس میں آپ کو سوال آیا کہ جو عقیدے میرے خراب ہیں، جو اب ٹھیک ہیں، اور میرے والدین کے عقیدے ٹھیک نہیں، میں ان کو سمجھاؤں؟ تو آپ نے کہا بالکل سمجھائیں، لیکن ادب سے سمجھائیں جی ان اچھا کو. اچھا. اچھا، اسی طریقے سے ماں کو اف تک نہیں کرنا ماں باپ کو. آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں، اس کا رائٹ آپ کو ہے. آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو، یہ اس بارے میں بھی یہ رہنمائی بالکل فرمائیے گا. جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو. اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے؟ ہوں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. سب سے ناپسند. ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ شادی کی، وہ نہ مرد نکل آیا، یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ کرتا ہے، پہلے نہیں پتا تھا، اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا، تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی بالکل ایسے. کہ وہ اس کو مار دے. تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا گیا. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی، تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا، لیکن ناپسندیدہ. اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا، چوری کروائی، بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے، کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی، وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں، بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ طلاق دے دو، تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ. اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں، تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے، وہ گھر پہ نہیں تھے، کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک. اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھئی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی، یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ وہ ہاشمی خاندان سے تھی، اور یہ غلام تھے، وہ نہیں نبھ رہی تھی. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا، لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں، کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے سیدھا کرنا جو ہے، اسے توڑنا طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا حضور نے بیویوں کو نہیں کہا، آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں، ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے، تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے، ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے، بعض جگہ پہ عورتیں بھی ہیں، زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے، اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا، تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے، عورت کا بھی رائٹ ہے. لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں. اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے، یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے، ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس، تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں، وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے. کہیں تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے، وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے، جو کنواری عورت کی ہے، وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا، بڑا بھائی، اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی، کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا، وہ پتہ کروائیں گے
عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں لیکن ماں باپ کو قائل کر کے. اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. رائٹ. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے. یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا. ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی. تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح. اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں. آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%, میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی, ہاں جی لو میرج تھی, مجھے پتا چل جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر پھر سمجھ آتا سارا لو نکل جاتا ہے. پھر لو نو لو دے پھر دے رہے اور لو نہیں پھر لبدا. لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کرٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا, اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں, تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال, تو لے آندی سی, ٹھیک ہے ساڈے کو پوچھیا سی, میں تے وہ لے کے آنی سی, پھر تک تو کتنی فرما بردار ہوندی. تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے, دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے, اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں. ہاں لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں. یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کریں, آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے.